عربی زبان میں لام کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لام پر زبر ہوتا ہے، کبھی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے لہو اس کے لیے، اور لی میرے لیے، لذالک اس کے لیے وغیرہ۔ تو یہ لام عربی زبان میں بے شمار مرتبہ استعمال ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ اس کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے 7 مطلب ہیں جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہر مطلب کی الگ الگ مثال قرآن کریم سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ عربی زبان میں جو لام استعمال ہوتا ہے، کبھی اس پہ زبر، کبھی زیر، کبھی لا، کبھی لی، تو اس کے 7 معانی ہیں، 7 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے لام جارہ، اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں پر للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، اور اس لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ یہ لام جارہ ہے، جب یہ کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ لفظ مجرور ہو جاتا ہے، اور مجرور جو لفظ ہوتا ہے تو اس کا مجرور ہونا عام طور پر تو اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں زیر آ جائے، جیسے للہ میں لفظ اللہ کے آخر میں زیر آ گئی ہے، مگر ہمیشہ زیر کے ساتھ نہیں ہوتا مجرور ہونا، بلکہ حالت جری یعنی مجرور ہونا کبھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یا کے ساتھ، جس کی تفصیل ہم اس میں متمکن کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ دوسری قسم ہے لام تعلیل۔ یہ ناصبہ ہے، یعنی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ۔ لام تعلیل وہ لام ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو اور اس سے پہلے کانا منفیہ نہ ہو۔ کانا یکونو فعل ناقص ہے، اس کی پوری گردان ہے، کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتی کنتما، کنتن کنتو کننا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تھا، تھے، تھی وغیرہ۔ اس کے شروع میں اگر ما نافیہ آ جائے تو یہ بنتا ہے ما کانا، ما کانا، ما کانو۔ اسی طرح لا یکونو، لا یکونانی، لا یکونونا، تو اس کو کانا منفیہ کہتے ہیں۔ لام تعلیل وہ ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو اور اس کی لام تعلیل سے پہلے کانا منفیہ نہ ہو، جیسے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ یہاں پر فعل مضارع لام کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے۔ لام کی تیسری قسم ہے لام جحود، اور یہ بھی ناصبہ ہے، یعنی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، اور یہ وہ لام ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو اور اس سے پہلے کانا منفیہ ہو، جیسے فما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ چوتھی قسم ہے لام جواب شرط۔ اس لام کا ترجمہ ہوتا ہے تو۔ یہ لام لو اور لولا کے جواب پر داخل ہوتا ہے، جیسے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ تو یہاں لام کا ترجمہ ہو رہا ہے تو۔ پانچویں قسم ہے لام امر۔ یہ لام جازمہ ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ، یا پھر اس کا ترجمہ حکم دینے کے مطابق کرتے ہیں، جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے۔ ہر وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے۔ چھٹی قسم ہے لام تاکید۔ یہ مبتدا، خبر، فعل، ان، قد وغیرہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا
اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یہاں دیکھیں ضرور اور ہو کر جو ہے کلام کے اندر جو تاکید پیدا ہو رہی ہے معنی میں، اس لام کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو کہ یسجنن پہ بھی داخل ہو رہا ہے، یکونن پہ بھی داخل ہو رہا ہے اور ان پر بھی داخل ہو رہا ہے۔ اسی ایک آیت میں تینوں مثالیں موجود ہیں۔ اور لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جو ہم پڑھتے ہیں علم الصرف میں، وہ لام یہی والا ہے۔ لام کی ساتویں قسم ہے لام بعد۔ یہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کی نیچے زیر ہوتی ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور یہ والا لام اسماء اشارہ پر آتا ہے، جیسے ذالکا، اصل میں اس میں اشارہ ہے ذا، اور ذا کا مطلب ہے یہ۔ پھر جب ہم نے کاف لگایا ذا کا تو مطلب ہوا وہ، اور تھوڑا سا معنی کے اندر تھوڑی سی دوری آ گئی۔ لیکن جب ہم نے کاف سے پہلے لام زیر لی بھی لگا دیا ذالکا تو مطلب ہوا وہ، یعنی جو تھوڑا سا اور دور ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن کریم میں زیادہ تر جو ہے ذالکا یہ قریب کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر معنی کے اندر جو دوری ہوتی ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کسی اور لحاظ سے سمجھی جاتی ہے، جس سے کلام کے اندر مزید خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی لام کی 7 قسمیں جو ہم نے الحمدللہ اس ویڈیو میں سیکھ لیں۔ انشاءاللہ ایسی ہی چیزیں میں اپنی چینل پر ایک ایک کر کے پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ قرآن کریم اور عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا شوق رکھتے ہیں تو دیگر اچھے اچھے چینلز کی طرح میرا چینل بھی حاضر ہے، اسے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً عربی زبان سے متعلق اور قرآن کریم سے متعلق کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔